بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 5 اگست ہے اور پاکستان سمیت پوری دنیا میں پاکستانی اور کشمیری بھائی مل کر یوم استحصال منا رہے ہیں جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے اس کے خلاف۔ اور آج بدھ کے دن جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو تقریباً 4:30 ہو چکے ہیں، اور اب سے کچھ ہی دیر پہلے وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے تقریر کی ہے۔ ان کی تقریر ختم ہوئی، 20 منٹ سے زیادہ یہ تقریر تھی، اور آزاد کشمیر میں جا کر، مظفر آباد میں جا کر وہاں کی قانون ساز اسمبلی سے انہوں نے تقریر کی، اور بڑی زبردست تقریر تھی، اور اس میں بہت سی انہوں نے اہم باتیں کیں، بتایا کہ پاکستان کا پلان کیا ہے، پوری پلاننگ پاکستان کی تیار ہے، کس طرح سے کشمیر کے معاملے کو لے کر چلنا ہے۔ اور جس طرح انہوں نے تقریر کی، جو انہوں نے مثالیں دیں، انہوں نے ایک تو مایوسی ہی ختم کر دی وہاں پر جو نظر آ رہی تھی۔ تو اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو خاص باتیں عمران خان صاحب نے وہاں کہیں کہ کیا ہو رہا تھا۔ ایک تو جب عمران خان صاحب کی تقریر سے پہلے دیگر تقریریں ہوئیں تو وہاں پر ان کی باتوں سے ایسی مایوسی نظر آئی کہ کچھ ہو نہیں رہا، کوئی کچھ حل نکل نہیں رہا، مقبوضہ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے اور یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، اس طرح کی باتیں، کہ ظاہر ہے وہ ان کے بالکل سرحد کے دوسری طرف اتنا ظلم اور ستم کی کہانیاں ان کو اپنے بہن بھائیوں کے حوالے سے ملتی ہیں، تو وہ یقیناً پریشان تھے اور کچھ مایوس سے تھے۔ اس پر عمران خان صاحب نے آغاز اپنی تقریر کا اس بات سے کیا کہ آپ لوگ مجھے کچھ مایوس سے لگے اور میری سوچ بالکل مختلف ہے، میں کچھ اور دیکھ رہا ہوں۔ پھر انہوں نے سب سے پہلے بات کی کہ اگر یہ 5 اگست کو جس طرح نریندر مودی نے جو قدم اٹھائے پچھلے سال 2019 میں، اگر یہ نہ کیے ہوتے کہ جو وہاں پر بھارتی آئین میں جو خود مختاری کچھ دی ہوئی تھی کشمیر کو، وہ نہ چھینی جاتی آرٹیکل 370 کا خاتمہ کر کے، 35A کا خاتمہ کر کے، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں پھر اتنا زیادہ پر امید نہ ہوتا جتنا اب ہوں۔ ظلم اپنی جگہ، لیکن عمران خان صاحب کو اس میں بہت زیادہ امید نظر آ رہی ہے۔ پھر انہوں نے پوری دلیل اس کی پیش کی۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ جی 4 ایگزمپشنز تھیں، 4 چیزوں کا سوچ کر نریندر مودی نے قدم اٹھایا۔ پہلے یہ کہ اس نے ہندو کارڈ کو الیکشن میں استعمال کیا، پاکستان کے خلاف باتیں کرتا رہا کہ جی میں چوکیدار ہوں اور میں پاکستان کو سبق سکھاؤں گا۔ پھر اس نے ظاہر ہے جو گیم کھیلی، پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش کی جہاز بھیج کر، اس سے اس نے اور پاپولیرٹی گین کر کے اور الیکشن جیت لیا نفرت بیچ کر۔ تو پھر اس نے سوچا کہ میں اور آگے بڑھتا ہوں، اور پھر پہلی دفعہ اس نے جب الیکشن جیتے تھے تب یہ کام نہیں کیا تھا مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے۔ پھر جب جیت کر وہ دوسری دفعہ آیا تو اس نے کہا کہ جی اب یہ کام کر دیتے ہیں اور مقبوضہ کشمیر کی آزادی کو پر ایک اور ضرب لگاتے ہیں۔ تو پھر اس کو بڑی پذیرائی بھی ملی، ہندوتوا میں، RSS میں بڑی پذیرائی ملی۔ لیکن دوسری چیز جو نظر آئی، یعنی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ جی جو دوسری اس کی ایزمپشنز تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان چپ کر جائے گا، اس وجہ سے کہ ایک تو پاکستان اس وقت کوشش کر رہا تھا اس سے کچھ عرصہ پہلے کہ جی امن کے ذریعے تجارت ہو، آپس میں میل جول ہو، بے روزگاری کا، غربت کا، ان چیزوں کا ہم خاتمہ کریں، تو امن لانا ہے ہم نے علاقے میں، اور پھر مذاکرات کے ذریعے ہم نے مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ حل کرنا ہے۔ یہ دونوں طرف سے تھا کہ تسویہ طلب مسئلہ ہے، بھارت بھی اس کو مانتا تھا، متنازع علاقہ ہے، تو یہ سوچ تھی۔ تو انہوں نے کہا جی یہ چپ کر جائیں گے، کیونکہ اس وقت بھی ہر طرف کوئی بات اتنی تو ہو نہیں رہی تھی، اس سے پہلے بھی پیلٹ گنز تھیں، ظلم ہو رہا تھا، لیکن بس اس طرح بات نہیں ہو رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا یہ بھی یوں ہی چلتا رہے گا، کوئی بات نہیں۔ پھر تکبر بڑھتا چلا گیا۔ تکبر خاص طور پر عمران خان صاحب نے بار بار اس لفظ کا استعمال کیا ہے، اور یہ ثابت کیا ہے کہ کس طرح تکبر میں آ کے نریندر مودی نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، اور ماضی میں پھر اسی طرح سے یہ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے کہ کس طرح سے تکبر کرنے والوں کا انجام جو ہوا وہی مودی کا ہونے والا ہے۔ پھر تیسری چیز جو سوچ میں تھی بھارت میں انتہا پسندوں کے مودی کے، وہ یہ کہ جی ہندوستان بہت بڑی مارکیٹ ہے، اور مغرب اس پر کہے گا جی ہماری اتنی مارکیٹ ہے، 1.25 ارب کی آبادی ہے، تو ہماری تو چیزیں یہاں پر جا رہی ہیں، ان کی وجہ سے ہماری اکانومی چل رہی ہے، تو مغرب چپ کر جائے گا۔ اور ساتھ یہ کہ چائنا ابھر رہا ہے، چائنا سپر پاور بن رہا ہے، تو مغرب اس کے خلاف ہے، تو بھارت کہے گا جی ہم چائنا کے خلاف آپ کے استعمال کے لیے حاضر ہیں، تو مغرب سوچے گا ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے، کاؤنٹر بیلنس کرنا ہے، تو اس لیے یہ جو بھی کر رہا ہے ظلم، اس پر چپ کر جاؤ۔ چوتھی چیز جو اس نے سوچی تھی مودی نے، وہ یہ کہ جی 8 لاکھ فوج ہے، مار مار کے کشمیریوں کا برا حال کر دیں گے، ان کو بہت زیادہ شہید کریں گے، پہلے کریں اب زیادہ کر دیں گے۔ وہ کام اس نے شروع بھی کیا، 16,000 تو بچے اور نوجوان گرفتار کر لیے، جیلوں میں بھیج دیے، اور مختلف جگہوں پر روزانہ کی بنیاد پر شہید تو الگ کیا۔
پھر جتنی لیڈرشپ تھی ہزاروں کی تعداد میں، جو جس طرح کی بھی تھی، چاہے وہ صحافی ہوں، چاہے وہ پولیٹیشنز ہوں، جو بھی ہوں، ان کو اٹھا کر بند کر دیا۔ تو پھر جب اس نے سوچا 35 کا بھی خاتمہ ہو گیا ہے، اب تو باہر سے لا کر ہم لوگوں کو آباد کر سکتے ہیں، تو RSS بھی بڑے خوش ہوئے، ہندوتوا بھی بڑا خوش ہوا، تو اب ان کو میں خوش ہوگا تو اس کے بعد میں ان کو لے کر آؤں گا، یہاں پر آباد کریں گے، آبادی یہاں پر ہندوؤں کی زیادہ کر کے، تو ان سے پھر یہاں پر قتل عام کروا لیں گے تو سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن یہ سب اسٹریٹجک بلنڈر ثابت ہوا نریندر مودی کے لیے، اور یہ اسی طرح سے بلنڈر ثابت ہو رہا ہے جس طرح سے ہٹلر نے سوچا تھا ماضی میں۔ جنہوں نے دیکھا ہٹلر نے کیا کیا کہ جی بڑی طاقت آئی، اور وہ چند ہی سالوں میں بہت زیادہ طاقت ہٹلر کے پاس آ گئی، اور وہ یورپ کو تو اس نے دنوں میں فتح کر لیا، پورے یورپ کو، ایسے لڑائی کے بغیر ہی کئی ملک تو ایسے ختم ہو رہے تھے۔ لیکن جب وہ روس پہنچا اور سردی بڑھ رہی تھی تو اس کے جو افسران تھے انہوں نے بتایا کہ جی یہ ہم بلنڈر کرنے جا رہے ہیں، اس طرح نہ کریں، بڑا خطرہ ہے۔ تو وہ اس وقت تک جیت نے اس کے دماغ کو اتنا خراب اور تکبر زدہ کر دیا ہوا تھا ہٹلر کو کہ اس نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوتا، اور پھر اس کی فوج وہاں تباہ ہو گئی۔ یہی حال نیپولین کا بھی ہوا تھا، اس نے بھی یہ غلطی کی تکبر میں آ کے، کہ شروع میں جو آپ کو اس طرح کے چیزیں ملتی ہیں اس پر آ کر وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس طرح کے جو نفرت پھیلانے والے ہوتے ہیں لوگ، یعنی آپ فرعون کو دیکھ لیں، آپ یزید کو دیکھیں، آپ ابو جہل کو دیکھیں، ابو لہب کو دیکھیں، کس طرح کا ان کا انجام ہوتا ہے۔ تاریخ میں جو بڑے بڑے اس طرح کے آپ کو ولنز ملتے ہیں، ظالم ملتے ہیں، نمرود کو دیکھیں، تو یہ وہی آپ کو عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ کوئی نریندر مودی پہلا شخص نہیں ہے جو اس طرح سے کر رہا ہے، تاریخ میں اس طرح کی سوچ کے لوگ آتے رہے ہیں، ان کا انجام ہوتا رہا ہے، اور تکبر جب ان میں آ جاتا ہے، شروع میں چونکہ وہ بہت پاپولر ہوتے ہیں، نفرت بیچتے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ عمران خان صاحب کہتے ہیں یہ تو سوچ کر وہ آیا تھا، لیکن ہوا کیا؟ یہ 4 ایزمپشنز کا جواب کیا نکلا؟ سیکیورٹی کونسل میں 3 دفعہ معاملہ چلا گیا، ایک سال میں 1965 کے بعد ایسا ہوا، پھر یہ کہ یونائٹڈ نیشنز کی، اقوام متحدہ کی 2 رپورٹس آ گئیں بھارت کے خلاف، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ نیو یارک ٹائمز میں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں میرا کالم نہیں چھپا کرتا تھا، اب وہاں پر ان کے بورڈ سے میری ملاقات ہوئی اور ان کو بتایا کہ کس طرح مقبوضہ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، تو ہر طرف اب ہندوستان کے خلاف، بھارت کے خلاف لکھا جانے لگا۔ پھر یہ ہوا کہ جب بھی دنیا میں موازنہ ہوتا تھا پاکستان کا ہندوستان کا، تو ہندوستان کے بارے میں ہمیشہ پاکستان کی نسبت اچھا لکھا جاتا تھا کہ جی یہ ڈائیورسٹی بڑی ہے، مختلف مذاہب کے لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں، اتنی بڑی دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی کہا جاتا تھا، جی شائننگ انڈیا، فلاں فلاں، تو پاکستان کے بارے میں نیگیٹو ہوتا تھا۔ جب سے یہ 5 اگست کا واقعہ ہوا ہے، ہر جگہ بھارت کے خلاف لکھا جا رہا ہے، اور پاکستان کے حق میں، پاکستان کے موقف کے بارے میں لکھا جا رہا ہے، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اور جس طرح سے بھارت کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے، دنیا میں اس طرح سے نہیں ہوا، یورپ میں مظاہرے ہوئے، اس کے علاوہ آپ دیکھیں امریکہ میں جب مودی گیا ہیوسٹن میں، وہاں پر مظاہرے ہوئے، تو یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ اب مودی پہلے سے ہی ایک ظالم شخص تھا، گجرات میں اس نے قتل عام کیا، لیکن ہوا یہ کہ بہت سے باہر کے لوگوں نے بھی سوچا کہ جی بی جے پی کی پہلے بھی حکومت آئی تھی، اٹل بہاری واجپئی تھے، لیکن وہ جب حکومت مل گئی تو ماڈریٹ ہو گئے، مودی بھی شاید ہو جائے گا۔ شروع میں تو اس نے یہ لگا کہ بس میرا کام ہے جناب یہ انڈیا کو آگے لے کر جانا، ہم اس کی اکانومی بڑھائیں گے، یہ وہ، لیکن جب دوسری جیت آئی تو پھر اس کی سوچ، گندی سوچ، انتہا پسند کی سوچ اندر سے باہر آنے لگ گئی، اور اس نے پھر یہاں پر ظلم و ستم شروع کر دیا، اور اتنا ظلم کیا۔ اور یہ اب جو 5 اگست کو اس نے کیا، اس کے بعد اب یہ حال ہے کہ پہلے کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو پرو انڈیا ہوتے تھے کشمیر میں، جو اپنے آپ کو لیڈر کہتے تھے اور الیکشنز میں حصہ لیتے تھے، میں مفتی ہوں، عمر عبداللہ وغیرہ، تو عمران خان صاحب نے کہا جی میری خود اس سے جب ملاقات ہوتی ہے عمر عبداللہ سے، تو وہ کہتے تھے کہ جی نہیں ہم پرو انڈیا ہیں، انڈیا کے ساتھ ہم نے رہنا ہے، یہی فیوچر ہے۔ اور اب وہ کہہ رہا ہے کہ جی قائد اعظم بالکل ٹھیک تھے، 2 قومی نظریہ بالکل ٹھیک تھا، کہ یہ ہندو انتہا پسندی میجورٹی کبھی مسلمانوں کو یہاں پر پھلنے پھولنے نہیں دیں گے، وہ ٹھیک کہتے تھے۔ اب وہ بھی، اور عمران خان صاحب نے کہا کہ اب کبھی بھی کوئی بھی پرو انڈیا لیڈرشپ نہیں ہو سکتی، کوئی وہاں رہنما نہیں ہوگا، کوئی پولیٹیکل لیڈر وہاں پر نہیں آ سکتا اب مقبوضہ کشمیر میں، کیونکہ اب یہ کہانی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد بھارت کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اب یہ واضح ہو گیا ہے کہ ہم بھارت کے ساتھ نہیں رہ سکتے، اور جو اس نے سوچا تھا کہ ہم کر لیں گے، اب بھارت بند گلی میں جا چکا ہے۔ اگر وہ اب اس کو ختم کرتا ہے، سارے معاملے کو پیچھے لیتا ہے، تو کشمیر کی آزادی نظر آ رہی ہے، اور یہی ظلم کب تک وہ کر لے گا، کیونکہ دنیا کی نظریں ہر طرف سے اب اس پر لگی ہیں، کہ کیونکہ ابھی تو کرونا اور دیگر معاملات کی وجہ سے دنیا کا اس طرح فوکس نہیں، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہے، لیکن یہ اب وقت دور نہیں ہے۔ پھر عمران خان صاحب نے کہا دیکھیں، وہ کہتے ہیں انگریزی میں کہ an idea whose time has come، تو ایک وقت ہوتا ہے ایک چیز کا، کہ اتنے عرصے سے دہائیوں سے آزادی کی جد و جہد کر رہے ہیں،
مقبوضہ کشمیر کے مسلمان. تو بھارت نے کیا 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 کہ جی ایک نیا نقشہ تیار کیا, اس میں آزاد کشمیر بھی شامل کر دیا کہ جی یہ بھی ہندوستان کا حصہ ہے, اس نے گلگت بلتستان کو بھی دکھا دیا, اکثر چین والا بھی دکھا دیا, اور معاملہ اس سے اور خراب ہو گیا. تو پاکستان نے رد عمل دینا ضروری تھا پاکستان کا, اور پاکستان نے کیا کیا کہ پھر ایک اور نقشہ جاری کیا, اور اس میں لکھا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے انڈر ہم یہ جاری کر رہے ہیں کہ یہ جو مقبوضہ کشمیر کا علاقہ ہے ڈسپیوٹڈ ہے اور یہ پاکستان کا حصہ بننا چاہیے. پاکستان نے پھر اس کو اپنے نقشے میں باقاعدہ شامل کر لیا. پہلے ڈسپیوٹڈ دکھاتا تھا پاکستان وہ علاقہ, پاکستان نے کہا جی یہ پاکستان کا حصہ ہے. تو ہم آج بھی اقوام متحدہ قراردادوں کے حوالے سے ہی چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ حل ہو, کیونکہ وہی صحیح راستہ ہے کہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی سے یہ فیصلہ کرنے دیا جائے کہ وہ کہاں جانا چاہتے ہیں, وہ اپنا مستقبل کس طرح دیکھتے ہیں, یہی ہونا چاہیے. پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ جی انسان جب تک ہار نہیں مانتا وہ ہارتا نہیں ہے. تو انسان صرف تب ہارتا ہے جب وہ ہار مان جاتا ہے, ورنہ اس کو ہار ہرا نہیں سکتی جب تک وہ ہار نہ مانے. وہ کہتے ہیں میری زندگی کا تجربہ ہے, میں نے جتنا دیکھا ایکسپیرینس کیا ہے. تو پاکستان بننے تک یہ بات ہوتی رہی. عمران خان صاحب نے کہا کہ لوگ کہتے تھے یہ دیوانے کا خواب ہے, بن ہی نہیں سکتا, یعنی چند سال پہلے تک بھی یہ کہتے تھے یہ ہو ہی نہیں سکتا. پھر یہ بن گیا, اور قائد اعظم بھی کہتے تھے بہت مشکل تھا یہ کام. جب پاکستان بن گیا تو وہ خود کہتے تھے کہ یہ اتنا آسان کام نہیں تھا, تو یہ اللہ کا خاص کرم ہوا. تو کئی دفعہ ہوتا ہے کہ نیلسن منڈیلا کی مثال دی, ساؤتھ افریقہ کے لیڈر تھے, وہ بھی کہتے تھے کہ جی اٹ آلویز لکس امپاسبل انٹل اٹ ہیپنس, کہ یہ لگتا ہے کہ جی کوئی بھی کام یہ تو ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ ہو نہیں جاتا. تو ایک وقت آتا ہے ہر چیز کا, ایک آئیڈیا کا. تو وہ عمران خان صاحب سمجھ رہے ہیں کہ وہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ اب انشاءاللہ کشمیر کی آزادی دور نہیں ہے. تو انہوں نے پھر ساتھ ہی مثال دی کہ دیکھیے کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ سپر پاور ہوتی ہے, بھارت تو کچھ بھی نہیں, کہ جب اسلام آیا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کا پیغام پھیلانا شروع کیا, تو پھر انہوں نے پرشین اور رومن امپائرز کو, ان کے بادشاہوں کو خط لکھے, اور وہ اس وقت بڑے مغرور تھے, دنیا کی سپر پاورز تھیں اس وقت. لیکن پھر 10 سال کے اندر ہی سمجھیں کہ اس کے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا, اور وہ امپائرز ڈھیر ہو گئے مسلمانوں کے آگے, اسلام کے آگے. تو ایک وقت ہوتا ہے, اور اس وقت وہ بہت بڑی طاقتیں اپنے آپ کو کہتے تھے, اور وہ سمجھتے تھے کہ کوئی کچھ کر نہیں سکتا. تو آخر میں عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا صرف ایک ہی نتیجہ نکلے گا, اور پوری پلاننگ نے بتایا ہماری تیار ہے. پہلے وہ دھرنا شروع کر دیا فضل الرحمان صاحب نے, پھر یہ کرونا آ گیا, تو اس پر اس طرح سے ہم عمل نہیں کر سکے کیونکہ دنیا کی یہ ساری توجہ اور طرف ہو گئی تھی. تو ہماری پوری پلاننگ تیار ہے, ہم نے کس طرح سے کشمیر کاز کو لے کر آگے چلنا ہے. اور نے واضح طور پر کہا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا, انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا. اور آخر میں آپ کو شروع کی ایک بات بڑی دلچسپ بتا دوں کہ عمران خان صاحب نے تقریر کا آغاز جس بات سے کیا کہ دیکھیے کہ جب تک ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلتے رہے, مسلمان ترقی اور خوشحالی میں تھے. جب ہم نے ان اصولوں کو چھوڑا تو ہم تباہی کی طرف آ گئے. تو پھر انہوں نے اسی لیے یہ بار بار مثالیں دیتے رہے کہ مایوسی تو مسلمان کے لیے گناہ ہے, کام ہی نہیں ہے مسلمان کا مایوس ہونا, تو لہٰذا مایوسی نہیں. اور انہوں نے پورے دلائل دیا کہ کس طرح سے جب پورا پیک آتی ہے غرور کی, تکبر کی, اور اس میں پھر چاہے قوم ہو, چاہے کوئی مودی جیسا شخص ہو, وہ پھر غلط فیصلے لیتا ہے اس طاقت کے نشے میں, اور پھر وہ تیزی سے تباہی کی طرف جاتا ہے. اور یہی اب ہونے جا رہا ہے ہندوستان کے ساتھ, بھارت کے ساتھ, RSS کے ساتھ, BJP کے ساتھ, نریندر مودی کے ساتھ. اور انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا. اللہ حافظ. اپنے کمنٹس میں ضرور اظہار کریں آپ عمران خان صاحب سے کس حد تک متفق ہیں, آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں, مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. اللہ حافظ.